ایک عظیم قیادت مسلمانوں میں سے، عربوں میں سے ابھرے گی، حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں۔ بڑا فرق ہے، اہل تشیع کے مہدی وہ 12ویں امام ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق کہیں کسی غار میں روپوش ہیں، امام غائب جو کہ امام منتظر ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، اس دور کی ایک شخصیت ہوگی، بہت بڑے صاحب صلاحیت قائد ہوں گے، وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ جب آخری دور ہوگا جنگوں کا یہودیوں کے ساتھ تو مسلمانوں کے قائد و سپہ سالار ہوں گے، اور پھر اسی وقت حضرت مسیح کا نزول ہوگا، حضرت مسیح جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ دیکھیے جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، لفظ مہدی مشترک ہے، اہل تشیع کا تصور کچھ اور ہے، اہل سنت کا کچھ اور ہے، لیکن لفظ مہدی مشترک ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور واپس زمین پر آنا قیامت سے قبل، یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہے، عیسائی بھی یہی مانتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صلیب پر چڑھا دیے گئے معاذ اللہ، پھر زندہ ہو گئے اور پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور پھر واپس آئیں گے۔ جو لوگ امریکہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کی کاروں پر وہ بھی منتظر ہیں، چنانچہ جیزس از کمنگ، جیزس از کمنگ، جیزس از کمنگ، یہ آپ کو بڑے بڑے سٹیکرز جو ہے ملیں گے وہاں پر کاروں پر لگے ہوئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، وہ گرفتار ہوئے ہی نہیں، ان کی جگہ کوئی اور شخص تھا جس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی سی، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے ایک مشابہت پیدا کر دی گئی، وہ شخص سولی چڑھا ہے۔ اور انجیل برنباس نے تو اس کی وضاحت ہی کر دی، پوری طرح کھول دیا، حضرت مسیح زندہ اٹھا لیے گئے اور وہ نازل ہوں گے۔ اس میں کوئی اشتباہ پیدا کیا، یہ امت مسلمہ کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اہل تشیع اور اہل تسنن میں اور جتنے بھی اختلافات ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں اختلاف کیا ہے تو قادیانیوں نے کیا ہے یا کچھ منکرین حدیث نے کیا ہے، اس کے سوا پوری امت کا مجمع علیہ عقیدہ ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سامنے کی بات ہے، جتنی بڑی طاقت اسرائیل کے پاس جمع ہو چکی، کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ باقی یہ ہے کہ معجزانہ طور پر ہی ان کی ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ یہ عام دنیاوی اصولوں کے مطابق، جیسے کہ میں نے عرض کیا، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ یہ معجزانہ طور پر حضرت مسیح کا وجود ہی معجزہ تھا، اور حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت مسیح نازل ہوں گے، جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ آج ہماری سمجھ میں آتا ہے جو لیزر کا اثر ہے، وہ کوئی سپر لیزر ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کے ذریعے سے، اور جس سے کہ ان کی آخری تباہی ہوگی۔ اور حدیث میں صاف موجود ہے، وہ دجال اکبر مقام لد سے بھاگنے کی فکر کر رہا ہوگا، وہاں جا کر پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ اور لڈا از دی بگیسٹ ایئر بیس آف اسرائیل، اب لڈا میں اور لد میں فرق کتنا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں بھی حدیث میں موجود ہیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں اس امت سابقہ جو امت تھی، ملعون اور مغضوب امت، اس کی ایکسٹرمینیشن ہوگی، عذاب استیصال ان پر آئے گا، ان کو ختم کیا جائے گا، اور پھر عیسائیت اور اسلام ایک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حضرت مسیح جب آ جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہے یکسر الصلیب، حضرت مسیح صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عقیدہ ختم کر دیں گے، میں سولی چڑھا ہی نہیں، تم کس کو سمجھ رہے ہو سولی چڑھا؟ عیسائیت کی اصل گمراہی یہی تو ہے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ شریعت موسوی میں بھی خنزیر حرام تھا، یہ عیسائیوں نے حضرت موسیٰ کی چونکہ شریعت کو ساقط کر دیا سینٹ پال نے، تو یہ چیزیں آئی ہیں، گویا کہ شریعت جو ہے وہ وہی ہو جائے گی۔ تو جب دو چیزیں نکل گئی تو عیسائیت میں اور اسلام میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر اسلام کا غلبہ ہوگا، پھر گلوبل ڈومینیشن ہوگی۔ یہ ساری خبریں بھی حدیث میں ہیں۔